أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پچھلی کئی مجلسوں سے اس سورت کے متعلقات کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس سورت کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے اور یہ ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے اپنے دل میں گناہ کا کوئی خیال اور وسوسہ ڈالا جائے یا تمہارا اپنا نفس گناہوں کی طرف مائل ہو رہا ہو، اس وقت تم میری پناہ مانگ لیا کرو۔ جب تم میری پناہ مانگ لو گے تو میں تمہیں پناہ عطا کر دوں گا۔ گویا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خود ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پناہ مانگ لو، تو اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پناہ عطا نہ فرماوے اور ہماری اپنی یہ دعا قبول نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی معمولی شریف اور سخی انسان ہوتا ہے، اگر وہ ہم سے کہے کہ مجھ سے مانگو تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہنے کے بعد ہمیں اپنا سوال عطا نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت تو رحمان و رحیم ہیں اور بڑے کریم ہیں، جب وہ خود فرماتے ہیں کہ میری پناہ مانگو تو وہ یقیناً اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہمیں ضرور پناہ عطا فرمائیں گے اور ہماری دعا قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہے، مانگنے کا حکم دیا ہے، ہم ان دعاؤں کے کرنے کا اہتمام کریں۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم میرے دربار میں ان کلمات کے ذریعے سے درخواست رکھو، تو پھر یہ بہت بعید ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درخواست کو قبول نہ فرماوے۔ اس لیے جو دعائیں قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے، ہمیں ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل کے حالات میں جب مسلمانوں پر ہر طرف ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے اور سرزمین پوری طرح ان کے حق میں تنگ کی جا رہی ہے اور ایک دم برملا
اور کھلم کھلا ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان حالات میں مسلمانوں کی بہت سی ذمہ داریاں بنتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم ان ذمہ داریوں کو نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیت اور طاقت کے مطابق نہ ان ذمہ داریوں کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان حالات میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف رجوع کرے، اس سے لو لگائے، اس سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ امت مسلمہ آج اس سے بھی غافل نظر آتی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں ایسے مواقع کے لیے کتنی جاندار دعائیں سکھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ مانگا کرو، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائیے اور ظالموں کو ہم پر ظلم اور زیادتی کا موقع اے ہمارے پروردگار نہ دیجیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ او ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ کتنی اچھی دعا اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں اور دعا وارد ہوئی ہے، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپ ہی کی ذات پر بھروسہ کیا ہے۔ وإلیک انبنا، اے اللہ ہم تیری ہی طرف اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ وإلیک المصیر، اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، او ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائیے، یہ موقع نہ دیجئے کہ کافرین اور ظالمین بڑی آسانی کے ساتھ ہم پر ظلم کرے اور ظلم کرنے کے بعد اس کے اوپر فخر کرے۔ واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ بڑے اقتدار کے مالک ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ کتنی بہترین دعا ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے سکھائی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب سنن اور نوافل پڑھے تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات اور درود شریف کے بعد ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرے اور ساتھ ساتھ ہم اللہ کی طرف توجہ کرے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کتنے پیارے انداز میں ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ نے ایک مقام میں فرمایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ او میرے بندو، میری طرف رجوع کر لو، مجھ سے لو لگا لو اور میرے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں کسی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر
جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی، اور بے شک میں اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ ایک دن آئے گا یہ افسوس کرنا پڑے گا اگر تم مجھ سے لو نہیں لگاؤ گے اور میرے فرما بردار نہیں بنو گے۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کسی کو یہ کہنا پڑے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں شامل ہوتا۔ او تقول، یا اس کو یہ کہنا پڑے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر ایک مرتبہ اور مجھے دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں یہ مضمون قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ سے لو لگائے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ کیا ہو گیا امت مسلمہ کو، اتنی ناانصافی اور ظلم ہونے کے باوجود بھی آج مومن کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے حضور اکرم علیہ السلام کی وراثت سے درد امت کا کوئی حصہ عطا فرمایا ہے، ان کے دل ان حالات میں پھٹے جا رہے ہیں، ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ان میں سے سب سے آسان یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، لیکن آج امت مسلمہ کو دعا سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے کہ لائیے مسلمانوں پر شدت سے ظلم ہو رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے، اپنے اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے کہ اے اللہ ہمارا قصور ہی کیا ہے، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، تجھ پر ایمان لائے ہیں، محمد الرسول اللہ کو ہم نے تیرا حقیقی رسول اور نبی تسلیم کیا ہے، اور جو شریعت تو نے عطا فرمائی ہے اس شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں، یہی ہمارا قصور ہے، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ صرف اس بنیاد پر آج اس طرح سے یہ ظالمین ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ پیارے اللہ اب سے ہمیں نجات نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، اور دعا میں مسلمانوں بڑی طاقت ہے۔ یہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ تو عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسرے طریق سے یہ روایت حضرت الامام نے نقل فرمائی ہے رحمہ اللہ تعالی، اس روایت میں ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا نام ہے۔ واہ رے اللہ، ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگنے کے لیے اس کے دربار میں اپنے ہاتھ اور اپنے دامن پھیلاتے ہیں تو اللہ اس پر بھی ہمیں عبادت کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، بلکہ عبادت کا مغز اور لب لباب ہی یہ دعا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کا عجز ظاہر کر کے مکمل انکساری کے ساتھ ضرورت ہے اللہ کے دربار میں ہم اپنا دامن پھیلائے، مجموعی طور پر ہم استغفار کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب امت مسلمہ اجتماعی طور پر استغفار کرے گی، اللہ سے معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرے گی، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو دعا کی طاقت کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے سخی اور کریم ہیں کہ روایت میں حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا
من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کے سخی مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور میرا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے دربار سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے بھی اللہ ہم سے ناراض ہیں۔ ہم راتوں میں اٹھے، اگر اللہ توفیق دے اور اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، کیوں ہمارے دل نہیں پگھلتے ہیں؟ یقین جانو، جب ہم عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہم تو اپنی شان کے مطابق مانگیں گے۔ بندے کے پاس علم ہی کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت علم اللہ نے بندے کو دیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو ہم تو اپنی شان کے مطابق مانگیں گے اور اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ اور اس کے کئی دلائل ہیں، آپ اس بات کو سورہ مریم سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت اور ان کی ذمہ داری میں تھی۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم میں اور دیگر سورتوں میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں جانا ہوتا تھا تو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، باہر سے تالا لگا کر جاتے تھے، مقصود ان کی حفاظت تھی۔ جب وہ واپس تشریف لاتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل ہیں۔ موسم کا پھل ہو تو بھی تعجب کی بات ہے، لیکن اتنی زیادہ حیرت نہیں ہے، یہ تو بے موسم کے پھل وہاں ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس کا مشاہدہ فرمایا، اللہ کی اس قدرت کا جو پہلے کبھی مشاہدہ نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے سوچا جب اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں رضی اللہ عنہا، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ کے دربار میں اپنا دامن پھیلاتے ہیں۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، انہوں نے چپ کے اپنے پروردگار کو پکارا۔ دعا کا ادب بھی یہی ہے کہ چپ کے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اور سب سے پہلے اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا۔ کیا فرمانے لگے؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال بھی پوری طرح سفید ہو گئے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے وامرأتی عاقرہ، میری بیوی بھی بانجھ اور بوڑھی ہو گئی ہے۔ لیکن پیارے اللہ، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کبھی آپ سے مانگ کر میں محروم نہیں ہوا ہوں۔ اس طرح پوری امید کے ساتھ اللہ سے چمٹ کر مانگے کہ اللہ پاک تجھے عطا کرنا ہی پڑے گا۔ فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، آگے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ میرے پیچھے میرے چچا زاد بھائی ایسے ہیں، مجھے ان کے بارے میں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ میرے دعوت والے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ میری بیوی یقیناً باج ہو گئی ہے، لیکن پیارے اللہ اپنی رحمت سے مجھے ایک لڑکا عطا فرما دیجئے۔ لڑکا کیسا؟ 3 وصف والا لڑکا مانگا۔ ایک تو وہ ولی ہو، تیرا دوست ہو، تجھ سے تعلق والا ہو۔ دوسری مانگی یریثنی ویرث من آل یعقوب، ہماری جو وراثت ہیں
نبوت و دعوت وہ اس کا وارث بنے، یعنی اپنی زندگی میں اصلاح ناس کے لیے کوشش کرتا رہے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے پروردگار تو اسے اپنی مرضیات پر چلانے والا بنا۔ یہ 3 وصف والا لڑکا مجھے عطا فرما۔ دیکھیے حضرت زکریا نے علیہ السلام اپنی شان کے مطابق اللہ سے مانگا، اللہ نے کتنے وصف والا لڑکا عطا فرمایا۔ خود قرآن مجید نے وہ اوصاف آگے نقل فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی عطا فرمائی۔ وہ جو 3 اوصاف مانگے تھے وہ تو اللہ نے عطا ہی کیے، اور اپنی طرف سے دیکھیے کیا عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی اور حکمت سے نوازا۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہم نے اپنی طرف سے ان کو نرم دل بنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت ہی زیادہ نرم دل تھے، اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے رخسار پر باقاعدہ آنسوؤں کے مسلسل گرنے کی وجہ سے لائنیں بن گئی تھی، ایسے نرم دل تھے۔ دوسرا وصف دیا وَزَكَاةً، اور انتہائی پاکیزہ دل والے تھے۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، آگے فرمایا وَكَانَ تَقِيًّا، وہ زیور تقوی سے آراستہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خشیت سے نواز رکھا تھا۔ آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لڑکا تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ حقوق العباد میں بھی کوئی کوتاہی کرنے والا نہیں تھا، اور اللہ کے حقوق کو بھی وہ پائمال کرنے والا نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جب وہ پیدا ہوئے اس دن بھی ان کے لیے سلامتی، جب موت آئے گی تب بھی سلامتی، اور جب ان کو اٹھایا جائے گا تب بھی ان کے لیے سلامتی۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے اکابر میں سے بہت بڑی شخصیت گزری ہے، انہوں نے لکھا ہے انسانی زندگی کے 3 مواقع بڑے نازک ہوتے ہیں۔ ایک تو پیدائش کا موقع، جب شیطان کی طرف سے اس کو چونکا لگایا جاتا ہے، اور دوسرا موت کی گھڑی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جب بھی موت کا وقت آئے، اللہ اپنے رحمت میں ڈوبے ہوئے ہونے کی حالت میں اللہ کی ملاقات کا شوق لیتے ہوئے اپنے پاس جانا نصیب فرمائے۔ یہ بڑی سخت گھڑی ہوتی ہے، اس وقت ایمان بچ گیا تو بچ گیا، ورنہ آدمی کا سارا کیا کرایا غارت ہو جائے گا۔ اور تیسرا سنگین موقع، جب اللہ کے دربار میں اس کو اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ آپ دیکھیے کیسا لڑکا دیا کہ ان تینوں نازک وقت میں ان کے لیے سلامتی کی خبر دی گئی اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی۔ دوسرے موقع پر ان کے 2 وصف اور آئے ہیں، وَسَيِّدًا وَحَسُورًا، اللہ نے ان کو سرداری دی، اور حسور یعنی اللہ کے حدود پر روکنے والا بنایا۔ وہ اللہ کے حدود کو فلان کر آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ دیکھیے 3 وصف والا لڑکا مانگا تھا، اللہ نے کتنی خوبیوں والا عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ایک دوسری مثال دے کر بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ نے 2 دعائیں اللہ سے مانگی تھی۔ بخاری شریف میں وہ روایت حضرت الامام نے نقل فرمائی ہے۔ ایک روایت مانگی، ایک دعا مانگی
اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ایک درخواست تو یہ ہے کہ آپ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دیجئے گا، اور دوسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ میری موت مدینہ طیبہ میں آئے، زادہ اللہ شرفاً و کرما، اور جگہ موت آ جائے میں اسے پسند نہیں کرتا، میں تیرے حبیب کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی شان، یہ دو دعائیں تو قبول فرما لی، مدینہ طیبہ میں موت آئی اور شہادت کی موت آئی۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے خنجر مارا تھا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے، اپنی شان کے مطابق مانگا تھا، اور اللہ نے اپنی شان کے مطابق کیا دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ نصیب فرمائی۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ بہرحال یہ صورت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں، استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے، اور چمٹ کر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ کمزور ہے ہمارے کاندھے، اس لیے ہم تدابیر تو کر نہیں سکتے، حالانکہ دنیا دارالاسباب ہیں، یہاں اللہ نے سبب کے تحت سارا نظام چلایا ہے، اس لیے اسباب اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں۔ ہم نہیں کر رہے ہیں، معلوم ہی نہیں کرتے کیا سبب ہیں۔ یہاں دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں بہت ہوشیار ہو جاتا ہوں، گھر میں بند ہو کر بیٹھ نہیں جاتا، دکان کھولتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، پوچھا جاتا بھائی رزق تو اللہ نے لکھ دیا ہے، کیوں یہ سب کرتے ہو؟ تو بڑی ہوشیاری چلاتا ہوں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہیں، سبب تو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہاں اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے، سرزمین سے ظلم و تشدد ختم کرنے کے لیے، عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے کیا اسباب اور تدابیر اختیار نہیں کرنی پڑے گی؟ مسلمانوں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، جتنا ہم سے ہو سکے ہم کرنے سے دریغ نہ کریں، اور اس کے علاوہ اللہ سے مانگنے کا بھی خوب اہتمام کرے۔ صبح شام رات میں 10-10 منٹ نکالے اور اللہ سے چمٹ کر مانگے کہ اللہ ہم بڑی مشکل کے شکار ہیں، ہماری جانیں، ہمارے اموال ہم سے چھینے جاتے تھے، اے اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم نے صبر کیا، تو نے کہا تھا وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُكُمْ شَيْئًا۔ اے اللہ ہم سب سہ گئے، اس ملک کو ہمارے بڑوں نے اپنے خون دے کر آزاد کرایا، پھر بھی ہمیں یہاں اجنبی سمجھا گیا، ہمیں مارا گیا، ہماری بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئی، اللہ ہم خاموش رہے، لیکن اب تو ہمارا دین ہم سے چھینا جاتا ہے، اے اللہ یہ قیمتی ایمان ہم سے چھینا جاتا ہے، اے اللہ ہم اس کو کیسے اپنے سے جدا کر سکتے ہیں؟ اے اللہ تو اپنی مدد اتار دے۔ اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ ہم سب توبہ اور استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے عدل و انصاف کے عام ہونے کی دعا کرے۔ بعید نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد فرمائیں گے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے کیسی کیسی دعائیں فرمائی ہے، اگر موقع ملا انشاءاللہ آئندہ مجالس میں وہ دعائیں آپ کو سنائیں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر میرے آقا نے کیا دعا فرمائی تھی، عجیب و غریب دعا کے الفاظ ہیں، کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اگر اس طرح غفلت سے زندگی گزارو گے تو پھر بڑے اندیشے ہیں۔ مسلمانوں، حالات
سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے، پھر ہمارے لیے کٹھین مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت دعا کا ذوق و مذاق ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کی ذات عالی سے لو لگانے کی اور اس کے فرما بردار بننے کی توفیق و سعادت اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ کل 4 بجے ہمارے اسی مرکز کے تہخانے میں نیچے مستورات کے لیے وعظ کا پروگرام ہے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماں بہنوں کو جمع کرے، اور ماں بہنیں بھی میری آواز سن رہی ہے، تنہا نہ آئے، اپنے ساتھ اپنے محلے کی ماں بہنوں کو بھی لانے کی کوشش کرے۔ یہ جو مجالس ہوتی ہے انشاءاللہ اس سے درد پیدا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہوگی۔ اور آئندہ ستمبر میں 3 ستمبر کو اتوار کو انشاءاللہ دوسری مجلس ہوگی۔ مجلس العلماء نے اس دوسری مجلس میں جو ستمبر میں ہونے والی ہے یہ طے کیا ہے کہ ماں بہنوں کو غسل دینے کا اور کفن پہنانے کا طریقہ سکھایا جائے، اس لیے کہ بعض مرتبہ کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی نہلا نہیں سکتا، کفن نہیں پہنا سکتا، یہ بھی امت کی بڑی ضرورت ہے۔ ستمبر میں انشاءاللہ اس مسئلے کے متعلق گفتگو ہوگی۔ آپ سب حضرات ہر دینی مجلس کی عظمت اپنے دل میں پیدا کر دے۔ جو بھی خیر ہمارے بستی میں وجود میں آتی ہے، جو بھی خیر جس عنوان سے وجود میں آتی ہے، ان ساری خیر میں اپنے آپ کو شریک کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محبه بعدد فضائل لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا راحم المساكين۔ پیارے اللہ، ہم تجھ سے بچھڑ کر ذلیل ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں، تجھے ناراض کر کے اور تجھ سے کٹ کر ہی ظالمین کے ظلم کا نشانہ بنے ہیں۔ اے اللہ، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں اور پوری امت کو آپ کی طرف رجوع ہونے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اے اللہ اس کو اچھی طرح سمجھ کر ان کوتاہیوں سے، گناہوں سے اے اللہ باز رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری ساری توجہ ظاہر اور جسمانیت سنوارنے کی طرف ہو گئی ہے۔ اے اللہ، دل کے سنوارنے کا خیال بھی ہمارے دلوں میں نہیں آیا ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم نے ایمان کی ناقدری کی ہے، قرآن کی ناقدری کی ہے، تیرے حبیب کی ناقدری کی ہے، اور یہی چیزیں ہمارے لیے وہ بال بنی ہوئی ہے۔ اے اللہ، ہم اقراری مجرم بن کر آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی نصرت اتار دیجئے۔ اے اللہ، اس ملک کو آزاد کرنے میں ہمارے بڑوں نے خون بہایا، اس کے باوجود جب سے ملک آزاد ہوا ہمیں چین سے اس ملک میں رہنے نہیں دیا جا رہا
رہا۔ اے اللہ طرح طرح کے ظلم ہم پر ہوتے رہے، ہم سب کچھ سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن اب تو ہمیں ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں۔ اے اللہ دین کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دشمن پوری طرح ہمیں اپنی ایمان اور اپنی تہذیب و ثقافت سے محروم کرنے کے لیے تولا ہوا ہے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما دیجیے۔ اس لائق تو نہیں ہے کہ آپ کی مدد اتر جائے، میرے اللہ کیسے بھی ہے، نام تو آپ ہی کا لیتے ہیں، فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اعدائے اسلام مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا شکار بنا رہے ہیں، اے اللہ ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما کر اسلام اور مسلمانوں کو قوت نصیب فرما دیجئے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ چون چون کر ان کو ختم فرما دیجئے، عبرتناک سزائے ان کو عطا فرما دیجئے، ان کی جمعیت میں تفریق ڈال دیجئے، اے اللہ ان کو ایک دوسرے پر مسلط فرما دیجئے، ان میں ان کی جمعیت کو اے اللہ بکھیر دیجئے، ان پر اپنی پکڑ نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ اس سرزمین کو ایسے ظالمین سے پاک اور صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو ایمان اعمال کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ مراکز دینیہ کی حفاظت فرما دیجئے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھا کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔